بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وفات پائی تو سب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو یکا یک معلوم ہوا کہ کفن ہل رہا ہے۔ لوگوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک سانپ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹا ہوا ہے اور گوشت کھا رہا ہے اور اس کا خون پی رہا ہے۔ لوگوں نے اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی گناہ اور کوئی خطا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے قیامت تک عذاب دیتے رہو۔ تو لوگوں نے پوچھا، اس کی خطا کیا ہے؟ سانپ نے کہا، اس کی 3 خطائیں ہیں۔ نمبر 1، جب اذان سنتا تھا تو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 2، مالی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ نمبر 3، علماء کی بات نہیں سنتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ داہیہ کلبی عرب کا ایک کافر بادشاہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے 100 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب داہیہ کلبی نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے داہیہ کلبی کے دل میں اسلام کو ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے پاس آنے والا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد داہیہ کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے اپنی چادر کو اتار کر اس کے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا دیا اور داہیہ کلبی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب داہیہ کلبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احترام کو دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور اس چادر مبارک کو زمین سے اٹھا کر چوم لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اسلام قبول کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر وہ رونے لگا۔ حضور نبی کریم نے پوچھا کہ تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور اپنے رب سے پوچھئے کہ ان گناہوں کا کیا کفارہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خیرات اور صدقہ دینے کا حکم کرے تو میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک عرب کا بادشاہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور ان کے خامند ہوں، اس لیے میں نے 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضور یہ سن کر حیران ہوئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے۔ آپ داہیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس وقت تو نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے تیرے 60 برس کے گناہوں کو بخش ڈالا تھا، تو پھر میں تمہارے یہ گناہ کس طرح نہ بخشوں گا؟ یہ ماجرا سن کر صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے داہیہ کلبی کے ان بڑے گناہوں کو کلمہ شہادت کی وجہ سے بخش دیا، اور تو کیسے ان مومنوں کو نہیں بخشے گا جنہوں نے ساری زندگی تیری وحدانیت کی گواہی دی ہو؟